السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر و نظر۔ محترم ناظرین، آج فکر و نظر میں ایک ایسی خبر پر بات کریں گے جس میں ایک سرکاری اسکول کی خستہ حالی، ایک نوجوان کی آواز، مبینہ سیاسی تشدد اور ایک باپ کی المناک موت، یہ سب ایک دوسرے سے جڑتے نظر آتے ہیں۔ یہ واقعہ مغربی بنگال کے ضلع بنکورا کے انداز علاقے کا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق کاکروچ جنتا پارٹی کے رکن عبدالحفیظ اپنے گاؤں کے ایک سرکاری پرائمری اسکول کی خستہ حالی اور بنیادی سہولیات کی کمی پر سوال اٹھا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی معاملے کے بعد انہیں مبینہ طور پر بی جے پی سے وابستہ افراد کی طرف سے دھمکیاں ملنے لگیں۔ پھر جمعرات کو عبدالحفیظ کے گھر پر حملہ ہوا۔ عبدالحفیظ کے بیان کے مطابق جب ان کے والد 50 سالہ شیخ محمد مافق اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو انہیں بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ عبدالحفیظ کا الزام ہے کہ حملہ آوروں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، جس کی وجہ سے وہ تقریباً 2 گھنٹے تک اپنے زخمی والد کو اسپتال نہیں لے جا سکے۔ جب وہ انہیں انداز اسپتال لے گئے تو مبینہ طور پر حملہ آور وہاں بھی پہنچ گئے، اور اس کے بعد باپ بیٹے کو پھر زبردستی ایک گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان مقام پر لے جایا گیا، جہاں دوبارہ مار پیٹ کی گئی۔ گھر واپس آنے کے بعد شیخ محمد مافق کی طبیعت مزید خراب ہوئی، انہیں دوبارہ اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ہفتے کی رات بردوان میڈیکل کالج میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ یہاں سے یہ واقعہ محض ایک مقامی تنازع نہیں رہتا، بلکہ کئی اہم سوالات ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ کیا اپنے علاقے کے سرکاری اسکول کی خراب حالت پر سوال اٹھانا جرم ہے؟ اگر کسی اسکول میں بنیادی سہولیات موجود نہیں، عمارت خستہ ہے، بچوں کو مناسب ماحول نہیں مل رہا، تو اس کی نشاندہی کرنا تو ایک ذمہ دار شہری کا حق ہونا چاہیے۔ اختلاف ہو تو جواب دلیل سے دیا جائے، انتظامیہ سے بات کی جائے یا قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ تشدد کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، لیکن دوسرا پہلو بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس واقعے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ عبدالحفیظ اور کاکروچ جنتا پارٹی کا الزام ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق بی جے پی سے تھا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھجیت دیپکے نے فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پارٹی کی ایک ٹیم عبدالحفیظ کے خاندان سے ملنے اور انصاف کی کوشش کرنے کے لیے مغربی بنگال جائے گی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے کو کنوینر آشوتوش رانکا نے ایکس پر لکھا کہ عبدالحفیظ کی واحد غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے گاؤں کے اسکول کو بہتر بنانا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف بی جے پی نے سیاسی طور پر اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ بی جے پی رہنما اور ویسٹ بنگال کے موجودہ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے پارٹی کے ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ ریاستی وزیر اگنی مترا پال نے بھی کہا کہ بی جے پی کارکن ہونا کسی شخص کو غیر قانونی کام کرنے کا لائسنس نہیں دیتا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے تعلیم سوکانتا مجومدار نے معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی جائیداد کا تنازع یا کوئی دوسرا سبب تو نہیں، اور پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان کی شکایت پر 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں ایک بی جے پی عہدیدار بھی شامل ہے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ یہاں فکر و نظر کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ ہمیں الزام اور ثبوت کے درمیان فرق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر کسی سیاسی جماعت سے وابستہ شخص جرم میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن صرف سیاسی وابستگی کی بنیاد پر پوری جماعت کو مجرم قرار دینا بھی انصاف نہیں۔ اگر کسی شہری کو سیاسی اختلاف کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا تو یہ جمہوریت کے لیے انتہائی خطرناک علامت ہے، کیونکہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں۔ جمہوریت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک عام شہری سوال پوچھ سکے، اپنے بچوں کے اسکول کے بارے میں آواز اٹھا سکے اور اپنی رائے کا اظہار بغیر خوف کے کر سکے۔ اگر اسکول خراب ہے تو اسکول بہتر ہونا چاہیے، اگر کوئی شکایت غلط ہے تو اس کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے تشدد کیا ہے تو اسے قانون کے سامنے جواب دینا چاہیے۔ نہ بی جے پی کو کسی فرد کے جرم کی وجہ سے اجتماعی طور پر مجرم بنایا جا سکتا ہے، نہ کسی سیاسی وابستگی کو جرم کرنے کا لائسنس دیا جا سکتا ہے۔ اس واقعے میں سب سے پہلے انصاف ہونا چاہیے، سیاست بعد میں۔ اور سب سے اہم بات، ایک باپ کی جان چلی گئی، اب ضروری ہے کہ جذبات اور سیاسی بیان بازی سے آگے بڑھ کر غیر جانبدار تحقیقات، شفاف کارروائی اور متاثرہ خاندان کو انصاف یقینی بنایا جائے، کیونکہ اگر ایک شہری اپنے گاؤں کے اسکول کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرنے لگے تو نقصان صرف ایک خاندان کا نہیں ہوگا، نقصان پورے معاشرے کا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد الکریم علی، آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر۔ سوچئے، سوال کیجئے، لیکن انصاف اور حقیقت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔